أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں کہ جس نے ہمیں آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہو، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کو ان کی ہدایت کو رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم دوستوں، بزرگوں اور حاضرین جمعہ، آج آپ کے درمیان، آپ کے بیچ جو کچھ ہمیں چند منٹوں میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے، بتلانی ہے، وہ ہے نماز کی اہمیت کے تعلق سے. ویسے میں نماز کے تعلق سے میں تقریر کرتا نہیں ہوں، لیکن ہمیں یہ موضوع دیا گیا، بتایا گیا کہ نماز کے تعلق سے کچھ باتیں لوگوں کو بتا دیجیے. عام طور پر میرا جو موضوع ہوتا ہے وہ سماجی کو ہوتا ہے. میں سماج میں، ہمارے معاشرے میں کیا برائیاں چل رہی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، میں اس کے تعلق سے زیادہ باتیں بتلاتا ہوں، کیونکہ نماز تو ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں ہر کسی کو معلوم ہے کہ نماز نہیں پڑھنے سے کیا نقصان ہے، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، کتنا ثواب ملے گا، کیا ہوگا، سارے طریقے معلوم ہیں لوگوں کو. لیکن اس کے باوجود آج دن بدن دیکھا جا رہا ہے کہ ہر گاؤں کے اندر نماز میں بڑی سستی اور بڑی کاہلی ہو رہی ہے. اتنی زیادہ سستی اور کاہلی ہو رہی ہے کہ لوگوں کو بار بار یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بھائی مسجد میں نماز کے لیے آؤ، مسجد آباد کرو. اب آج جمعہ کا دن ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا دن اگر نہیں بنایا ہوتا تو ہم لوگ مہینوں نہاتے نہیں، ہے کہ نہیں؟ تاکہ کون ضرورت ہے نہائے گا، ہم یہ تو کلیاں نہائے رہے یا ایک ہفتہ 15 دن پہلے نہائے رہے، کون ضرورت ہے نہائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ بنا کر ہمارے اوپر احسان کر دیا ہے کہ کم سے کم جمعہ کا دن آتا ہے تو ہفتہ 15 دن کے جو میل کچیل ہے وہ صاف کر لیتے ہیں، کپڑا دھو لیتے ہیں، نہا دھو لیتے ہیں، گھر وغیرہ کی صفائی ہو جاتی ہے. باقی دنوں میں آدمی بزی ہوتا ہے، مست مولا ہوتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں آدمی پھنسا ہوتا ہے. ہوٹلوں پہ بیٹھنے کا ٹائم ہے، لنگڑاتے ہوئے آدمی چلے جائے گا. ہوٹل پہ جا کر بیٹھ کے گپ مارنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے. اسی لیے ہے نا
بہت سخت وعید آئی ہے. آپ قرآن کی آیت پڑھیں کہ جو نماز نہیں پڑھنے والوں کے تعلق سے بہت سخت وعید آئی ہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ کہ جب وہاں جائیں گے نا تو جنتی جہنمی سے سوال کریں گے، پوچھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب کر دیا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے. تو جنتی لوگ جہنمی سے سوال کریں گے کہ آپ کس وجہ سے جہنم میں چلے آئے ہیں. کوئی تو وجہ نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ جہنم میں چلے آئے. تو وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وہاں اردو نہیں چلے گا، بھیا بھاشا نہیں چلے گا، بھوجپوری نہیں چلے گا. وہاں ہر آدمی عربی میں بات کرے گا. اور قرآن نے اس کی تشریح کی ہے، نقشہ کھینچا ہے. کیا کہا ہے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ کہیں گے کہ ہم جو ہے کیا کرتے تھے کہ ہم گپے مارنے والوں کے ساتھ گپے کیا کرتے تھے. یعنی ہوٹل پہ بیٹھ گئے تو ایک جنے لمبی لمبی ہانکیں ہیں تو وہیں بیٹھ کے ہم لپیٹے تھے. یعنی کہ ہاں وہاں ملا رہی تو ہو سکتا ہے کہ یکات کپ چائے ہم کا پیا دیے، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں کا ایمان ایک کپ پہ بکا ہوا ہے. ایک کپ چائے پیا دیں تری بھروے پر نمکین اگر کھوائے دین تو وہی والی گاوے لگا. تو کیا کہیں گے وہ لوگ؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ کہ ہم گپے مارنے والوں کے ساتھ گپے مارا کرتے تھے. انہیں کہیں ارے بہت زیادہ نہ بولو، اور ضرورت ہے زیادہ بولنے کی. تو ہوٹل پہ جب آدمی بیٹھ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے پیچھے وہ اپنے آپ کو پردھان منتری اور مکھ منتری سمجھنے لگتا ہے. لمبی لمبی ہانک رہے ہیں، ہوٹلیں آباد ہیں، چائے چاہے اچھی ملے نہ ملے پی کے چلا نہیں ہے. میرے بات کو کہہ رہے ہو چاہیے نہیں لایا رہا، لیکن اب کہاں بتائی چلا گیا ہم بھی آئے. تو گپے مارا کرتے تھے. کاہے جب آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ جب چیز ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، تو کیوں نہ ہم نماز کی پابندی کریں، کیوں نہ ہم مسجد کا آباد کریں. کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کا؟ جب آدمی نماز پڑھنے لگتا ہے تو اپنے ذہنوں کو گندگی سے پاک رکھتا ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے چہرے کو دیکھ لیجیے آپ. جو نماز پڑھتے ہیں خلوص للہیت کے ساتھ، مکاری والا نہیں، دکھاوے والا نہیں. آج کے دور میں بہت سارے لوگ دکھاوے والا بھی نماز پڑھتے ہیں. نماز نہ پڑھو تو یہ کہیے کہ نماز نہ پڑھو. ایک آدمی تھا بنگلور کے اندر، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. میں اس سے پوچھا کہ نماز وغیرہ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تو کہا مجھے صاحب یہ 21 سال ہو گیا ہے، ہم مسجد گٹوا تک نہیں گئے، چھانکے نہ جائیں مسجد. بتائیے اب ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب اگر نازل ہو جائے قوم لوط کے جیسا، کہ جس طریقے سے قوم لوط کے اوپر جب عذاب کا نزول ہوا تھا تو وہاں کے لوگ چلے گئے تھے، کچھ سفر پر چلے گئے تھے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ پتھرا لٹکائے کھڑے رہے گی. جب یہ آئی ہے تو ان کے اوپر گری ہم سے. تو اگر ایسے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے تو کوئی غلطی ہے اللہ کی؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ آپ اپنے یہاں کسی کو نوکری پر رکھیں اور وہ کام دوسرے کی کرے، آپ اس کو پگار پانی دیں گے؟ دوسرے دن لات مار کے بھگائے گا. کیا ہے ہمارے یہاں کرے اور کام دھام نہ کرتے، کام چور ہے، اس کو بھگاؤ. اور آج تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی 10 گھنٹے کام کیا تو ہمارے کہنا ہے 10 گھنٹہ ہو، 9 گھنٹہ 8 گھنٹہ کام کیا. بےمانی تو ہمارے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، مکاری کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. جب آپ دنیا کے بارے میں جانتے ہو تو نماز کے بارے میں آپ کو نہیں جانتے. کیا ضرورت ہے بتلانے کی بولی صاحب کو؟ اس کے فائدے کیا ہیں؟ تو جب سوال کیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم گپے مارنے والوں کے ساتھ اور ہمیں قیامت پر یقین نہیں تھا، نہ ہم مسکینوں کو وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور ہم قیامت کے دن پر یقین بھی نہیں رکھتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟
نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، بلکہ جہاں مل جاتا رہا اپنے لیے تھے ہم۔ کہیں اگر مل گیا غریب غربا کا تو ہم خود ہی کھا لیتے تھے، ہمیں کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دعوتیں ہو جائیں تو کرسیاں ٹوٹ جاتی ہیں کہ پہلے ہم کھائے لا ہم کھائے لینا، تو پتہ نہیں بعد میں ملے کہ نہ ملے۔ اتنی میں تو جو ہے اسی لیے میں کہتا ہوں نا، میں نماز کے بارے میں تقریریں کم کرتا ہوں، میں سماجی تقریریں کرتا ہوں جو ہمارے سماج میں برائیاں چل رہی ہیں، تو ہماری ایسی ایسی بدماشیاں ہیں، ہم نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ اگر پہلے کی قوموں کے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری پکڑ کرتا تو کوئی بھی بچ نہیں سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بچ سکتا تھا؟ نہیں بچ سکتا تھا، کسی کے بچنے کی مجال نہیں تھی کہ وہ بچ جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ جو نماز ہے نا، یہی نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرتی ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز میں ہے۔ آپ نماز پڑھیے، آدمی کتنا بھی ٹینشن میں ہو اور وہ مسجد کا رخ کرے، آئے 2 رکعت وضو بنائے، 2 رکعت نماز پڑھے، مسجد کے اندر بیٹھے، سارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم اور آپ جو غصے میں ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو یہ اکثر پٹے جیا کا پائن دیکھا کریا ہے۔ جس کے اوپر غصہ ہے اس کو گالی دینے میں تو ایک نمبر ہے، اور ایسے ایسے لوگ ہیں جو گالی دینے میں جیسے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں، عورتیں ایسی ایسی گالیاں دیتی ہیں کہ اللہ خیر کرے۔ صحابہ کرام جو ہے نا، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو کافر گردانتے تھے کہ نماز نہیں پڑھتا یہ کافر ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز پڑھ دیا وہ اس نے کفر والا کام کیا۔ تو ہم کاہے کافر بنے؟ آج مسجدیں دیکھیں بالکل ویران پڑی ہوئی، ہر گاؤں کی مسجدوں کا یہی حال ہے۔ فجر میں 2 4 5 لوگ رہیں گے، سب سوئے ہوئے ہیں، کراٹے لے ہے کہ نہیں؟ وہی بیچارے بزرگ لوگ جن کو نیند نہیں آتی ہے راتوں میں، وہی بیچارے اٹھ کے بھاگ کے آتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے تعلق سے بھی کہوں گا کہ جب وہ جوان تھے تو انہوں نے بھی مسجدوں کو جھانکا نہیں، دیکھا ہی نہیں، خاطر خواہ میں لایا ہی نہیں۔ آدمی جب جوان رہتا تو سینہ تان کے چل رہے ہیں، اور کیا آوت ہے چچا آوت ہے بپا آوت ہے، کیوں دیکھتے نہ ہے۔ اور جب بڑھائے گے یہ میں نے اب دونوں کام لائق نہ ہے تو رستوں میں چلیں گے تو سب سے السلام علیکم السلام علیکم سلام کا بوچھار کی دے رہے ہیں۔ اور جب جوانی میں آدمی رہتا ہے تو جوانی کے نشے میں چھو رہے، کسی کو جوڑتا نہیں، کسی کو گنتا نہیں ہے کہ وہ چچا ہوا بپا ہوا، وہی اپنے گھر کے وہی ہم سے کہا لیتے ہیں۔ ہم کو کیا مطلب ہے؟ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اسلام یہی ہے کہ اسلام میں یہی حکم ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ آج ہم لوگ بھی اسی آدمی کو سلام کرتے ہیں جو ہمارا پہچان والا ہو، جو پہچان والا نہیں ہے اجنبی کو بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو سلام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی انسان کو دیا ہے، چاہے وہ جوانی کی حالت ہو چاہے بڑھاپے کی حالت ہو، ہر وقت کی قدر کرو اور اسلام کے مطابق آپ زندگی گزارو۔ کچھ لوگ، میں یہ کہتا ہوں، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کر جنت لے لیں گے۔ کوئی مولوی یہ نہیں بتا سکتا کہ نماز پڑھ کے جنت لیا جا سکتا۔ ہاں یہ ہے، حقیقت ہے کہ نماز فرض ہے ہمارے اور آپ کے اوپر، 5 وقت کی نماز فرض ہے اور اس کو ہمیں ادا کرنی ہے۔ اور سب سے پہلے جو قیامت میں میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ نماز کی اہمیت بہت بڑی ہے، لیکن صرف ایک چیز اسلام کا سکون صرف ایک چیز کو پکڑنے سے نہیں ہے۔ اسلام کا سکون 5 چیزوں پر ہے۔
بني الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. آپ نماز بھی پڑھیے، روزہ بھی رکھیے، حج اور زکات بھی دیجیے آپ، اور توحید کا اقرار بھی کیجیے، شرک مت کیجیے آپ. آج دیکھیں ابھی 12 ربیع الاول منایا گیا ہے کہ نہیں؟ کتنے ڈھول تاشے کے ساتھ منایا گیا. ممبئی میں تو ایک ہی دن میں مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا تیوہار ہو گیا. اس کے 1 دن کے بعد جو ہے منایا گیا جشن عید میلاد النبی. بتائیے، اگر نماز کا وقت آ گیا ہے تو نماز کا وقت ٹالا نہیں جا سکتا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ثبوت ہی نہیں ہے تو ایسے ہی غلط لوگ ایسی ہی غلط حرکتیں کرتے ہیں. ٹال دیا گیا، اس کو بعد میں منایا، لیکن منانا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاٹی پیٹ کا سوال ہے کہ نہیں. بھائی وہ نہیں منائیں گے، وہ نہیں کریں گے تو کیسے ان کے پیٹ بھریں گے؟ تو کہنے کا جو مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ نماز کو پڑھتے رہیے. میں ایک چیز کہتا ہوں، آپ کو دوسری قوموں کے اوپر روک جمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ جو ہے 5 وقتہ نمازی بن جائیں اور جس طریقے سے جمعہ کے دن مسجدیں آباد رہتی ہیں اسی طریقے سے ہر نماز میں مسجدیں آباد ہو جائیں، غیر مسلم اور غیر قومیں جو ہوں گی ان کے اوپر آٹومیٹک لوگوں کا دبدبا قائم ہو جائے گا. ڈر جائیں گی، وہ دہشت میں ہو جائیں گی. اسلامی لباس اختیار کر لیں، ہم اسلامی شعار ہم اختیار کر لیں تو دوسری قومیں ایسے ہی ڈر جائیں گی. صحابہ کرام جو تھے دوسری قومیں کیوں ڈر جاتی تھی؟ ان کا اس طریقے سے وہ کپڑے پہنتے تھے، لباس پہنتے تھے، جبے بڑے بڑے رہتے تھے، سب سفید ہی میں نظر آتے تھے. تو وہ دیکھتے تھے تو کہتے تھے ارے بھاگو، یہ ایسی قوم ہے. ایسا معلوم پڑتا کہ جیسے جنات اور دیو ہیکل آ گئے ہیں، ان سے لڑنا فضول کی بات ہے، اور وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. کتنی ایسی جنگیں ہیں، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ کتنی ایسی جنگیں ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو دیکھ کر وہ اپنا راستہ ناپ لیے بھاگ گئے ہیں. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہوں کہ غیر مسلم ہوں. پتہ چلتا ہے آج ہم لوگوں نے ایسی شکل، ایسی صورت، ایسی حیات اختیار کر لی ہے کہ آج ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان کون ہے. بہت ساری لڑکیاں تو ایسے کپڑے پہن لیتی ہیں کہ بہت ٹائم تک دیکھنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں عورت ہے کہ مرد ہے. سمجھ میں نہیں آتا، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو میرے دوستو، کہنے کا جو مقصد یہ ہے کہ نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے اگر جنت حاصل ہوگی تو نہیں. آج کے دور میں سب سے بہترین چیز ہے اخلاق ہے. اگر آپ کا اخلاق بلند ہوگا تو ہی آپ جنت میں جائیں گے. نماز پڑھتے رہیے، سارے فرائض انجام دیجیے، نہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا مطلب نکلتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور لوگوں کو گالیاں دیتے پھریں؟ نماز پڑھتے رہے، لوگوں کا حق جو ہے آپ غصب کریں. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ نماز پڑھتے باہر کری ہے کہ وہ کہتے ہیں آؤ نہ تھا بس گری آؤ شروع. کیا فائدہ ہے؟ آپ نے نماز پڑھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہو رہا ہے کہ تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجیے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز کیا ہے؟ بے حیائی، برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن جب ہماری نماز ہوگی تب روکے گی، نہیں تو ٹھوڑ مارنے والا آئے. میں نے تو ایک آدمی کو دیکھا ہے کہ 4 رکعت نماز 1 منٹ میں پڑھ کے چلا گیا. میں نے اس کو ٹوکا بھی، آپ نے کیا نماز پڑھی؟ 1 منٹ میں 4 رکعت نماز ہوتی ہے تو جیسے آپ کو ویسے ہے نا، جسے تمہارا دال بھات ویسے ہمارا فاتحہ. بھائی آپ نے جیسے نماز پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے قبول بھی کرے گا.
नमाज आप पढ़िए सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, धोखा देने के लिए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद में आए हैं तो सुकून से बैठिए, इत्मीनान से बैठिए। क्यों? क्योंकि जब तक मस्जिद में आप बैठे रहेंगे आपके नेकी का खाता चलता रहेगा, और होटल पर बैठकर आप गप मारते रहेंगे आपके बुराई का खाता चलता रहेगा। तो कहाँ जाना पसंद करेंगे आप? जहां नेकी का खाता चल रहा हो उस जगह पे जाना पसंद करेंगे, या जहां बुराई का खाता चल रहा हो वहां पर आप जाना पसंद करेंगे? मैं बार बार इसी बात को दोहराता हूं, कहीं भी जाता हूं जुम्मा के अंदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला नहीं था, ये तरीका नहीं था। कोई भी ये बता दे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेगैर काम के कहीं आप जाया करते थे। अपने घर से बाहर निकलकर चौराहे पर खड़े हैं, गप्पे मार रहे हैं। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ ऐसे ऐसे जगहों पर लोग ऐसे हैं कि अपन घर छोड़ गए दूसरे घरे जाकर कुर्सी लगा के बैठ गई है, और उनके घर की औरतों को आने जाने में दुश्वारी होगी, एहसास नहीं होगा। मगरिब के बाद ही जब औरतें बाहर निकलेंगी अपनी हाजत या जरूरियात के लिए, आज तो बहुत सारे घरों में बैतुल खला नहीं है, तो औरतें निकलती हैं तो लोग ऐसे जगहों पर जाकर बैठ जाएंगे मजा लेने के लिए। आवत ही फलाने घर के जाके लोग बैठ जाते हैं, नौजवान चौराहों पर खड़े हुए हैं, रात भर खड़े रहते हैं, 9 10 बजे 12 बजे तक रात को खड़े रहते हैं, इधर उधर उल्टी सीधे हरकतें कर रहे हैं। क्या जरूरत है इसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा के बाद तो मना किया है कि बेजा कहीं जाने के लिए, लेकिन आज पूरी दुनिया जो भी काम कर रही है वो सब रात में हो रहा है। कुछ बादशाह तो ऐसे थे कि जिन्होंने जो है गेट लगवा दिया था कि मगरिब के बाद या ईशा के बाद कोई अंदर शहर में दाखिल नहीं हो सकता है, जिसको आना है मगरिब से पहले या ईशा से पहले आ जाए, उसके बाद एंट्री नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। और फजूल चीजों आज गल्फ में आप देखें, सऊदी अरब में या कहीं भी, दुबई में चले जाए, कतर में चले जाए, कहीं भी किसी भी मुल्क में चले जाए, मगरिब के टाइम को लोग उठते हैं, मगरिब से पहले उठेंगे और पूरी रात गप्पे मारेंगे, इधर उधर खाएं पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, और फजर के बाद जाकर सोएंगे, और फिर दिन भर सोएंगे। फिर यानी उल्टा बना लिया है कुरान करीम। इस आयत को उन लोगों ने उल्टा कर लिया है कि जिस तरीके से आज क्या हो गया है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, क्या हो गया है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर क्या फरमाया? अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कि मर्द औरतों पर हाकिम है। लेकिन आप गल्फ में जाकर देखिए, इसका अपोजिट है, अन्निसाउ क़व्वामून अलन रिजाल, हो गया, उल्टा हो गया, ये औरतें मर्दों पर हाकिम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में क्या फरमाया? वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा, ये हमने तुम्हारे लिए रात को जो है लिबास बनाया है, रात में सुकूनत अख्तियार करो, और वजअलना अन-नहारा मआशा, और हमने दिन को तुम्हारे लिए रोजी रोटी का जरिया बनाया है। लेकिन आज हमारे नौजवान बच्चे सुबह में 8 बजे तक जो है सोते रहते हैं। किसी के भी घर का मामला हो, रात को 12 बजे तक मोबाइल देखेंगे, सुबह में 8 बजे 9 बजे तक सोते रहेंगे। सूरज सर पे है, रोशनी आ रही है, लेकिन सो रहे हैं। माँ बाप जगाते हैं लेकिन उठने के लिए तैयार नहीं, बात मानने के लिए तैयार नहीं है। कैसे हमारे घरों में बरकतें आएंगी? आज हम रोजी रोटी के लिए अगर परेशान हैं तो कैसे हमारे ऊपर बरकतें आएंगी? अगर हम फजर की नमाज, मैं एक फजीलत बतलाता हूं, सही मुस्लिम की हदीस है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान ने ईशा की नमाज जमात से पढ़ ली तो गोया कि उसको आधी रात का सवाब मिल गया, और जिसने फज्र की नमाज जमात से पढ़ ली तो उसको पूरी रात का सवाब मिल जाता है। ये तिर्मिज़ी की और सही मुस्लिम की हदीस है। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से एक दूसरी हदीस मरवी है
متفق علیہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی جماعت کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، تو لوگ اپنے گھٹنوں کے بل پر چیختے ہوئے آئیں گے نماز کے لیے۔ لیکن آج ہم سب سے زیادہ سستی اگر کرتے ہیں تو عشاء میں اور فجر میں کرتے ہیں۔ مسجدیں اگر آباد رہیں گی تو مغرب کے ٹائم، مغرب میں جیسے ظہر میں 10 آدمی ہے تو مغرب میں 20 آدمی ہو جائیں گے، عشاء میں پھر 10 ہو جائیں گے، فجر میں پھر 5 آدمی ہو جائیں گے، 5 آدمی پھر فجر میں ہو جائیں گے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ نے کس لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے، انہی کا حساب و کتاب ہونا ہے، اس کے مطابق ہم کھڑے کر رہے ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، ساری گندگی ہم کر رہے ہیں، لیکن اس چیز کا ہمیں خوف نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں جانا ہمیں پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا۔ اگر ہمارے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے، اگر ہمارے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ کے یہاں جانا ہے، اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، تو کچھ نہ کچھ انسان سوچ و فکر کرے گا، غور فکر کرے گا، اور وہ مسجد کے اندر آئے گا، مسجد آباد ہوگی۔ کیا فائدہ ہے؟ آج دوسری قومیں جو ہمارے اوپر پل پڑ رہی ہیں، وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ والے نہیں ہیں۔ آج ہم اللہ والے ہو جائیں، متفق ہو جائیں، نماز روزے پابندی سے کرنے لگے، دنیا کی قوم کر نہیں سکتی۔ اور جو قومیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑا، اس کو چھوڑا نہیں، وہ قومیں عروج پر تھیں، اور آج کی مسلمان قوم عروج پر نہیں ہے، سوال پر ہے۔ چاروں طرف سے ستایا جا رہا ہے، مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، مدرسے چھینے جا رہے ہیں۔ یہ مت سوچئے کہ بدماشیاں نہیں ہوں گی سب کے ساتھ۔ ہم مسلمان ہو گئے، آزمائش اور ابتلا ہمارے اوپر ضرور لازم ہو گیا، یہ رہتی دنیا تک رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن صدا بلند کی تھی، اسی دن سے تکلیفیں شروع ہو گئی تھی مسلمانوں کے اوپر، اور قیامت تک شروع رہے گی۔ لیکن کچھ مصیبتیں جو ہمارا خود مول لیتے ہیں، ہمیں اور چاہیے کہ اللہ کا ہم تقرب اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ نہیں تو ان کا گھر برباد کریں، ان کا گھر برباد کریں، یہاں بیٹھیں وہاں بیٹھیں، ان کی چاپلوسی ان کی چاپلوسی، یہ سب کرنا چھوڑ دیجیے میرے دوستوں۔ ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈریے، نماز پڑھنا ہے تو صرف اللہ کے لیے پڑھیے، دکھلاوے کے لیے نماز مت پڑھیے۔ اسی لیے کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ مل احسان، تو کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ہماری عبادتیں ایسی ہونی چاہیے کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ دل میں نہ ہو تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج آدمی نماز پڑھنے آتا ہے تو اس کو سارے خیالات آ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے ہیں؟ یہ کرے وہ کرے، کے ساتھ بھی جلدی جلدی نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے کہ نماز پڑھنے آیا تو اس کو بہت ساری چیزیں یاد آنے لگتی ہیں۔ اگر وہ بھولا بھی رہے گا مہینہ 15 دن کا، تو جیسے سجدے میں رکوع میں جائے گا سب یاد آنے لگیں گے، ہے کہ نہیں؟ جیسے واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، امام صاحب ایک مرتبہ رکعت بھول گئے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مولوی صاحب رکعت بھول گئے ہیں، یہ حافظ جی رکعت بھول گئے ہیں۔ سارے لوگوں سے پوچھا گیا تو کسی نے نہیں کہا کہ بھائی ہمیں بھی نہیں پتا، امام صاحب نے 3 رکعت پڑھائی ہے، 4 رکعت۔ تو ایک آدمی اسی میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ نہیں مولوی صاحب 3 رکعت پڑھائی تھی۔ تو کہیں ثبوت کیا؟ تو کہیں جیسا ہے کہ ہمارے جو ہے 3 دکان کے حساب ہو رہا ہے، 1 دکان کے حساب باقی ہے۔ تو یقین ایسے ثابت ہوتا ہے کہ مولوی صاحب 3 رکعت پڑھائے، نہ ہمیں 1 دنیا کا حساب باقی رہا۔ اب مجھے وہی جان کر پتا چلا کہ میں نے 4 رکعت امام صاحب پڑھے تھے۔ تو ایسی جب ہماری نمازیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں قبول کرے گا۔ ایسی نمازوں کو ہم مسجد سے جو باہر نکلتے ہیں، اللہ
अल्लाह ताला गंदे कपड़े में लपेट के हमें भगवान भूलने जाओ, है कि नहीं? ऐसे नमाज की हमें जरूरत नहीं है। अगर पढ़ना है तो खुलूसुलिल्लाहियत के साथ अच्छे से पढ़िए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि नमाज तो पढ़ते जाते हैं, उनको रुकू सजदे करने का तरीका नहीं मालूम। बहुत सारे लोगों से पूछ लिया जाए वजू के बाद की दुआ क्या, तो नहीं आते। नमाज तो पढ़ रहे हैं, मैंने भी देखा है मस्जिदों के अंदर बराबर नमाज पढ़ने को आते हैं, लेकिन न सही तरीके से वजू करने का तरीका है, न नमाज पढ़ने का तरीका है, न सजदा करने का तरीका है। अब उनके दिमाग में, ज़हन में ये बात बैठी हुई है कि अब मौलवी साहब से पूछ ले तो मौलवी साहब कहाँ कहीं है, कहीं अरे इतना बड़ा उम्र वाला हो गए तो पूछने के लिए जो है अभी पूछेंगे तो कहेंगे अरे इतने बड़े हो गए। नहीं, इल्म आप हासिल करते रहिए। शेख सादी अलैहिर्रहमा एक ऐसे जो है वो है कि जो 40 साल की उम्र में गए थे मदरसे में पढ़ने के लिए। आज पूरी दुनिया उनको जानती है। आप उनको देखते होंगे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, अखबार ज़र्री में उनका नाम आता है, शेख सादी। अखबार ज़र्री में बहुत सारे लोग देखे होंगे, जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो इस तरीके से हमें और आपको जो है, अच्छा एक चीज है, इसकी फजीलत के ताल्लुक से, नमाज की फजीलत के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं और ये बड़ा लंबा मौजूद है। इस पर अगर हम और आप बात करने लगे तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म दिया कि आपकी तरफ जो वही की गई है किताब, उसकी तिलावत कीजिए, नमाज को कायम कीजिए, इसलिए कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो अगर हमें बेहयाई और बुरे कामों से रोकना है, अच्छा एक चीज ये भी है कि कैसे हमें पता चले कि हम जो है नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, या जो अल्लाह की इबादतें करते हैं, वो कैसे हमें और आपको पता चले कि कबूल हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारा दिल नेकी की तरफ ज्यादा मायल हो, यानी आप हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, हमारे दिल से बुराई खत्म हो रही है और हम नेकियों की तरफ भाग रहे हैं, नेकी ज्यादा अपना रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे नमाज रोजे कबूल है। नहीं तो हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं और दिन रात हमारी गरियाई है, बुरा भला कहीं था, ये वक्त हाकित है, इनका बेईमानी उनका बेईमानी, इनकी चोरी उनकी चोरी, यही सब कर रहे हैं, इनका घर बर्बाद कर रहे हैं, उनका घर आबाद कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी नमाज को कोई फायदा देने वाली नहीं है। फायदा देने वाली है? नहीं फायदा देने वाली है। ये मानकर आप चलिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की हकीकत के ताल्लुक से एक वाक़या में बताता हूं। आज हम दुनिया के जो पीछे पड़े रहते हैं ना, उसके ताल्लुक से मैं एक हदीस बताता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मदीना के पास एक बाजार था, उधर से एक गुजर हुआ। दुनिया की हकीकत जो हम लोग आज दुनिया अपनाने के पीछे पड़े हुए हैं, हाय दुनिया हाय दुनिया, सामने वाला बुलेट रहा है तो हम मारुति ले आए, वो नवा मोटरसाइकिल लाया है तो हम नवा मोटरसाइकिल लाए, वो मारुति लाया है तो हम मारुति कार लाए, यानी हम पीछे ना रहे। वो पान खरा सही करवाए नहीं तो हम पान खरा सही करवाए। कहते हैं लोग कोरोना में बहुत ज्यादा परेशानी थी, लेकिन मैंने देखा है कोरोना काल में सबसे ज्यादा घर बनते हुए भी देखा है। बहुत ज्यादा घर बने हैं, आबाद हुए। और ये मत सोचिए आज हम लोग परेशान है कि अल्लाह ताला हमें रोजी कहां से देगा, है कि नहीं? रोजी रोटी के लिए हम परेशान हैं कि हमें रोजी रोटी अल्लाह तबारक व तआला देगा कहां से, लेकिन नहीं। आज देखें आप, तो पहले कैसे लोग थे, आज कैसे हैं लोग, फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? पहले कोदो खाते हैं, आज महकौआ चावल खा रहे हैं, है कि नहीं? बासमती चावल, और वो तो नहीं कच्चा ना रह चाहे बेहतरीन पक्का रह जाए। और लोग पता करते रहते हैं कि कौने होटल में सबसे बेहतरीन खाना मिलता है, वहां जाके खाते हैं। 200-400-500 की कोई वक़ात वैल्यू है ही नहीं, इज्जत है ही नहीं। मर्द से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिंदगी ऐशो इशरत की गुजर रही है। तो अपने आप को गरीब कहना और जब मस्जिद मदरसा में देना होगा तब नहीं पैसा निकलेगा। गुटखा पान बीड़ी खाना है तो दिन भर में 200-400 निकल जाएगा, और लोग खा रहे हैं, अपने बच्चों से मंगवा, जरे
गुटखा लेके आओ, 20 रुपये का, 40 रुपये का, 50 रुपये का, कुछ लोग तो पूरा वह मंगवा के जरिए भरे रहते हैं। तो दुनिया की ये जो हम नेमतें हासिल कर रहे हैं, अल्लाह दे रहा है, तो दीन के लिए भी कुछ काम कीजिएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया की वक़ार इज्जत के ताल्लुक से मैं बताता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरे तो क्या देखा कि वहां एक बकरी का बच्चा मरा हुआ पड़ा है। वक्त आप लोगों ने बात सुना होगा, लेकिन दुनिया की हैसियत के ताल्लुक से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो जब वहां जो है, और उसका कान जो है छोटा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और कहा कि कौन है जो इसको लेने के लिए तैयार है 1 दिरहम में। तो साहबे कराम ने देखा तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो कनकटा है, कनमों लेकर छूट गए है, और पहली बात, दूसरी बात ये है कि मुर्दार है, तो इसको कौन 1 दिरहम में खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा इसको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, कोई 1 दिरहम में भी नहीं खरीदता, चलो किसी को फ्री में चाहिए तो फ्री में ले लिया। तो साहबे किराम ने आज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कोई फ्री में भी नहीं लेगा भाई, ये मुर्दार है, कनकटा है, इसको कोई 1 दिरहम में भी नहीं लेगा, ना इसको कोई फ्री में लेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की मिसाल इस मुर्दा और कनकटे बकरी की बच्ची से भी कम हैसियत है इस दुनिया की। कोई वकात नहीं है इस दुनिया की, जिस दुनिया के पीछे हम पड़े हुए हैं। ये यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। हमने बच्चों के लिए बेईमानियां की हैं, चोरियां की हैं, माल गसब किया है, वो बच्चे आपके लिए दुआ नहीं करेंगे। मत ऐसा काम कीजिए। जिन बच्चों की खुशियों के लिए आपने चोरी, डकैती, बेईमानी, लूट खसोट आपने किया है, वो बच्चे आपके लिए दुआ नहीं करेंगे। दुआ वो बच्चे करेंगे जिनको ईमानदारी से आपने खिलाया है, पिलाया है और सही तालीम दी है, वो बच्चे आपके लिए दुआ करेंगे। और खुशनसीब होंगे वो लोग कि मरने के बाद उनके बच्चे उनके लिए दुआ करेंगे। इसीलिए कहा गया ना, और सदक़तिन जारिया और इल्मिन यंतफ़िउ बिहा और वलदिन सालिहिन, कि जब हम चले जाएंगे तो सिर्फ 3 चीजें हमें और आपको पहुंचेंगी। उसमें से एक ये है कि हमारा बच्चा हमारे लिए दुआ करे। लेकिन आज मुस्लिम समाज ने अपना लिया है कि बप्पा मर गए, अम्मा मर गए, फलाने मर गए, ईसाल सवाब करवा लो, तीजा करवा लो, 40वां करवा लो, कोई मतलब नहीं है, जिससे कुरान हदीस का कोई लेना देना नहीं है। उस पर आपको सवाब नहीं मिलेगा, आपको वो सब बेफजूल है। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़्वाना शयातीन, ये फजूल खर्ची करने वाले क्या हैं? शैतान के भाई हैं। अब हम खुद गिरबान में झांकें कि हम कितने फजूल खर्ची करने वाले हैं, कितने आबाद करने वाले हैं, कितने अल्लाह के रास्ते में देने के लिए हम तैयार हैं। तो ये जो है सारी चीजें क्या है, होना यही चाहिए कि हम मस्जिदों को आबाद करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस मौजूद है, कहा कि अगर किसी आदमी के घर के सामने नहर जारी हो और 5 वक्त अगर वो गुस्ल करता हो तो क्या उसके जिस्म पर मैल कुचल बाकी रहेगा? सहाबे किराम ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बाकी रहेगा। तो यही हाल 5 नमाजों का है कि अगर हम 5 वक्त नमाज अगर अच्छे से पढ़ें तो अल्लाह ताला कबीरा गुनाहों को छोड़कर जो सगीरा गुनाहें होंगी अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देगा। और जुमा से लेकर जुमा तक जो भी हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह ताला उन गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। शर्त यह है कि हमने कबीरा गुनाह ना किया हो। अगर हमने कबीरा गुनाह किया है तो वो सिर्फ तौबा के अलावा माफ नहीं हो सकता है। जुमा के दिन आप आते हैं, बजाय मस्जिदों में बैठने के आप सूरह कहफ पढ़ लीजिए। सूरह कहफ आप पढ़ेंगे, जल्दी चले आइए आप। कुछ लोग इंतजार में बैठे रहते हैं कि बोले साहब कब खत्म करें, या 15 मिनट बाकी है, देख लो कितना बाकी है, इसे कहा था। कुछ लोग कहीं घड़िया कितना हो गया, हाँ यहाँ तक 5 मिनट में खत्म करवा दें, चलो मसल्ला लेके पहुंच जाएंगे। और यही मामला गल्फ का ही है, गल्फ में भी यही मामला है कि जब दूसरी अजान होगी तो लोग बैठेंगे क्या, चलो
اب جو ہے امام صاحب کو ختم کرنے والے ہیں خطبہ۔ مسجدوں میں میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے اتنی دیر آپ کے نیکی کا، اور یہی چیز جب جائیں گے آخرت کے اندر اور جب دیکھیں گے کہ ارے یار فلانے جگہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، انہیں گریائے رہے ہیں، انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، انہیں الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں، یہ تو سب ہماری جو ہے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، آنکھیں چوڑیا جائیں گی، پریشان ہو جائے گا آدمی، ہکا بکا رہ جائے گا۔ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، چھوٹی بڑی ساری چیزیں لکھی ہوئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہیں بھی یہ کوئی ثابت نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر بیٹھے ہوں گپے مارے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معمول ہوا کرتا تھا کہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے، مصلی پر آپ بیٹھے رہتے تھے اور پوچھتے تھے صحابہ کرام سے کہ اگر کسی نے خواب دیکھا ہے تو اس کو بیان کریں، میں اس کی تعبیر بیان کروں گا۔ اور جب کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا بیان کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان کرتے تھے اور اس کے بعد اپنے گھر میں چلے جاتے تھے۔ آج آدمی اپنے گھر میں کم، دوسروں کے گھر میں زیادہ، ہوٹلوں میں زیادہ، باہر ادھر ادھر بیٹھا گپے مارتا ہے، ہانکتا رہتا ہے۔ پھول جا ٹھہرے کہاں ہو، چلاؤ کھانا کھا لو، کہیں نہ تو کھا لو، ہم فلانے جگہ نپٹ لیا۔ اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے۔ گھر میں جب آپ بیٹھیں گے تو گھر کی تکلیفوں کو، گھر میں کس کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، وہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے۔ آج وہی مثال ہے، اپنوں پہ ستم غیروں پہ کرم، یہ معاملہ ہے نہیں، بہت سارے گھروں کا یہی معاملہ ہے۔ عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارا آدمی دن بھر گھر آیا ہے، پتا نہیں کہاں یہ ہر بار گھومٹ ٹہرت ہے اور سہوا ہوئی کپڑے گھر آئی ہیں اور آئی ہیں تو بستر تان کے سو رہی ہیں، پھر سویرے گائب پتا نہیں کہاں۔ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ آپ نے صحیح طریقے سے بچوں کو تعلیم نہیں دی، گھر کو دیکھا نہیں، اسی لیے کہا گیا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ آدمی گھر کا چرواہا ہے۔ اور جب جانتے ہیں ایک ریوڑ ہوتا ہے، آپ اس کو اگر نہیں دیکھ بھال کریں گے تو کوئی بھی بھیڑیا آئے گا وہ چکر نہیں دے جائے گا، اور جس گھر کی دیکھ بھال نہیں ہوتی ہے، نگرانی نہیں ہوتی ہے، وہ گھر برباد ہے۔ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے ایک نظام بنایا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے۔ جانوروں والی زندگی مت گزاریے، جو اللہ نے طریقہ بتلایا ہے، اللہ نے راستہ جو بتلایا ہے، اس راستے کو اپنائیے، اس پر آپ کو نیکی ملے گی۔ اگر آپ قرآن حدیث کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے تو یہ مت سوچئے کہ نماز پڑھنے سے ہی نیکی ہمارے رجسٹر میں لکھا جائے گا، نہیں۔ اگر آپ قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کا ثواب ملتا رہے گا، آپ کی نیکیاں چالو رہیں گی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے، آپ کو کرے گا۔ جہاں کہیں بھی اچھا کام کرنے کا موقع ملے فٹافٹ ہمیں کر لینی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ پتا نہیں وہی نیکی ہمارے لیے قابل قبول ہو جائے اور اس نیکی کی بدولت ہمیں جنت مل جائے، اور ہم جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ کوئی کام نہ دے اور اس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت دے دے۔ بہت سارے ایسے واقعے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، علماء سے آپ نے سنا ہے کہ زندگی بھر بدماشیاں کرتا رہا لیکن اس کی ایک نیکی، ایک ادا اللہ کو پسند آ گئی، اس کی وجہ سے اس کو جنت مل گئی، ہے کہ نہیں؟ تو جہاں کہیں بھی نیکی ملے نیکیاں کرتے رہیے، مسجدوں کو آباد رکھیے، پڑھتے رہیے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے تو ہمارے دل گناہوں سے دور ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم سرخرو ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں میرے دوستوں، بہت ساری باتیں ہیں، کتنی بات بتائی جائے۔ آخر میں وقت جو ہے زیادہ بھی ہو گیا ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیے، اللہ سے خوف کھاتے رہیے اور نماز روزہ جو ہے پڑھتے رہیے، اللہ حوالے کرتے رہیے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے یہاں جانا ہے، اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صوم و صلاۃ کا پابند بنائے۔ بار الہ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان میں خیر کرو۔ آمین۔ آمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم۔